قابل احترام بزرگ و عزیز دوستوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول آپ کی خدمت میں نے پچھلے جمعے بھی پیش کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تورات، پوری تورات کا خلاصہ اللہ جل جلالہ نے 15ویں پارے کے اس دوسرے رکوع سے لے کر تقریباً تیسرے رکوع تک لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے یہ مضمون شروع ہوا اور لا تجعل مع اللہ الہا آخر پہ ختم ہوا۔ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک مت ٹھہرانا۔ اس کے بیچ میں تقریباً 13-14 احکامات ہمارے رب نے بیان فرمائے ہیں۔ پچھلا بیان وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آخرت کی نیت، پھر آخرت کی طلب اور کوشش۔ نمبر 3، وہ کوشش سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 4، یہ کوشش کرنے والا ایمان والا ہو۔ آخرت کے لیے نیت اور کوشش، اور پھر وہ کوشش سنت کے مطابق ہو، اپنی ذہن والی کوشش نہ ہو، اور وہ کوشش ایمان کے ساتھ ہو۔ تو ایسی کوشش کی ہم قدر کریں گے۔ اب رہی یہ بات کہ جی دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں بے ایمانوں کے زیادہ مزے ہیں۔ کافی تفصیلی گفتگو پچھلے بیان میں آئی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے کرم اور رحم کا دروازہ کسی پہ بند نہیں کیا۔ دونوں کی مدد کرتا ہوں میں، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اچھوں کی بھی مدد کرتا ہوں میں اور بروں کی بھی کرتا ہوں، اور بروں کو بھی نوازتا ہوں اور اچھوں کو بھی نوازتا ہوں۔ اور کبھی کبھار ایسا وسوسہ آتا ہے دل میں کہ جو آدمی 100% نیک ہوتا ہے، جو آدمی 100% نیک ہوتا ہے، اس پہ حالات زیادہ ہوتے ہیں، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کوئی دعائی قبول نہیں ہو رہی، کوئی گناہ میں نہیں کر رہا، نماز میں نہیں چھوڑ رہا، زکوٰۃ میری پوری ہے، حج میں کر چکا ہوں، نافرمانی میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کرتا، پھر بھی جو ظاہری حال ہے وہ پریشانی کا ہے۔ لیکن علماء ایک بات لکھتے ہیں یہاں پر، وہ فرماتے ہیں کہ تکلیفوں کی وجہ سے بالکل بے حال ہو جانا اور اللہ سے شکوے شکایت کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور بہت زیادہ تکلیفیں ہیں اور چاروں طرف سے حالات ناساز ہیں، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کے مطیع اور نافرمان بندوں کے درمیان۔ جو فرما بردار ہوگا باوجود حالات کے اس کا دل مطمئن ہوگا، جو نافرمان ہوگا حالات کی وجہ سے وہ شکایتیں کرے گا۔ تو میں ہر قسم کے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اور تیرے رب کا جو عطا ہے وہ کسی پہ بند نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تو کافر ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ دنیا تو دارالاسباب ہے۔ ہم تو کبھی کبھار غیروں کو زیادہ نوازتے ہیں۔ اس پہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اس وقت ذہن میں آیا۔ مولانا ابراہیم صاحب ہندوستان کے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری جو محنت ہے اپنوں کے لیے کیا ہے، جو جتنا آگے بڑھے گا ہم اتنا ہی اس کی کسی بات کی ہم قدر نہیں کریں گے، اپنوں کو ہم اور زیادہ مجاہدے میں رکھیں گے، اور یعنی ہماری جو محنت ہے وہ دشمن نواز ہے، جو ہم سے دور ہے ہم اس کی قدر کریں گے۔
اور اپنوں کو ہم کیا کریں گے؟ مزید زیادہ مجاہدوں میں رکھیں گے۔ تو اللہ کا بھی یہ دستور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حنین کے اندر 40,000 بکریاں ملی مال غنیمت میں، ہزاروں اونٹ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تھا وہ مکہ مکرمہ کے 9 مسلموں پہ خرچ کیا، ہزاروں چیزیں ان کو دے دی، حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں بھی تھے ان کو بھی دیا آپ نے۔ اس پر بعض مخلصوں کے دل میں اللہ کے رسول کے خلاف تھوڑی سی کچھ باتیں آئیں۔ انصار جو آپ پہ جان دینے والے تھے ان کے دلوں میں وسوسے آ گئے، اور بعض نوجوانوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں مدینہ والوں پہ نظریں نہیں ہیں، یہ تو جو اپنے ان کے رشتہ دار ہیں آج تو ان کو نوازا جا رہا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو انصار کو بلایا جاتا ہے، اور جب چیزیں ملی تو اپنوں کو دے دی۔ یہ بات اس قصے میں ہم سب کے لیے بہت زیادہ تربیت کا سامان ہے، اور بہت توجہ سے اس قصے کو سنیے گا۔ اگرچہ میرا اس کا مطالعہ نہیں ہے، آج مطالعہ کسی اور چیز کا ہے، وہ آگے بتاؤں گا آپ کو۔ اب یہ وسوسے آ گئے جی، اپنوں کے دل میں وسوسے آ گئے، اور اپنے اللہ کے رسول کے بارے میں عجیب عجیب باتیں ہونے لگی۔ اور جب بڑی شخصیت، پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں، ان کے لیے اگر دل میں کوئی بات آ گئی اور اس کی صفائی نہ ہو تو اس دل میں آنے والے کی بربادی ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو ہمارا مصلح ہو، ہمارا بزرگ ہو، ہمارا استاد ہو، اگر کوئی بات ایسی چھیڑ چھاڑ کرے، دل دماغ میں وسوسے لائے، آدمی اس کی صفائی کر لے۔ آپ نے خیمے کے اندر انصار کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ باتیں جو میں سن رہا ہوں، تم میں سے کس کس نے یہ باتیں، یہ سچ ہے یہ باتیں یا ویسے ہی افواہ کسی نے اڑائی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول باتیں تو سچ ہے، لیکن ہم جو بڑی عمر کے ہیں ہم نے کوئی جملہ نہیں کہا، ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سننے کے قابل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو اے انصار، تمہارا اتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے دربار میں، اور میرے دل میں تمہاری اتنی بڑی حیثیت ہے کہ اگر یہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرض نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ یہ تو چونکہ میں وہاں پیدا ہوا، ہجرت کا حکم ملا تو میں مہاجر بنا اور آ کر کے مدینہ آیا، ورنہ میں انصار سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ عام لوگوں کی مثال بدن کے باہر کے کپڑے جیسی ہے، اور انصار کی مثال بدن کے اس کپڑے جیسی ہے جو بدن سے لگ رہا ہے۔ لوگوں کی مثال باہر کی چیزوں جیسی ہے، انصار تو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اگر لوگ ایک راستے پہ چلیں، انصار دوسرے راستے پہ چلیں، میں لوگوں کا راستہ اختیار نہیں کروں گا، میں وہ راستہ اختیار کروں گا جو انصار نے اختیار کیا۔ اور اے انصار، تم گمراہی میں تھے، اللہ جل جلالہ نے میری وجہ سے تمہاری گمراہی ختم کی۔ تم بت پرستی میں تھے، اللہ پاک نے تمہیں موحد بنایا۔ تم خدا سے دور تھے، آپس کے اندر جنگیں تھی تمہاری اوس اور خزرج قبیلوں کی، میری وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ تم بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ مکہ میں تمہارا کوئی حامی نہیں تھا،
ہم انصار نے تمہاری حمایت کی، کوئی آپ کو ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا، ہم انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ لیکن سن لو اے انصار، لوگ تو پیسے لے کے جائیں، اونٹ لے کے جائیں، بکریاں لے کے جائیں، سونا لے کے جائیں اور غلام لے کے جائیں، تم مدینہ محمد الرسول اللہ کو لے کے جاؤ۔ یہ جملے ایسے تھے کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو وہاں رونے والا نہ ہو، اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہم راضی ہیں۔ اور پھر آپ نے جو دعا دی وہ آپ نے کسی کو نہیں دی، جو انصار کو دعا دی، کیا؟ اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصاریوں کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے اولادوں کی اولادوں کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو انصار کے ساتھ محبت کرے گا اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں عنوان قائم کرتے ہیں، کیا؟ باب حب الانصار من الایمان، جو انصار سے محبت کرے گا یہ مومن ہونے کی علامت ہے، اور جو انصار سے بغض رکھے گا یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ اپنوں کے دل میں بھی کبھی کبھی وسوسے آ جاتے ہیں کہ بھائی میں تو مسلمان، نماز ایک میں نہیں چھوڑ رہا، نہ میرے گھر کا حال درست ہو رہا، نہ میرا کاروبار ٹھیک ہو رہا، اور نہ میری طبیعت ٹھیک ہو رہی، لیکن یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اللہ کی محبت کی علامت، سنیے غور سے، اللہ کی محبت کی علامت دنیا کے چیزوں کی کثرت نہیں ہے، اللہ کی محبت کی علامت دنیا کی فتوحات نہیں ہے، اللہ کی محبت کی علامت مسجد کی حاضری ہے، اللہ کی محبت کی علامت اللہ کے سامنے سر رکھنے کی ہے۔ جس کو خدا کے سامنے سجدے کی توفیق ملی سمجھو یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، جس کو سچے توبے کی توفیق ملی سمجھو یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ 1 روپیہ اس کے جیب میں نہیں، لیکن ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کا ایک سیلاب بن گیا، یہ محبوب ہے خدا کا، اس کا روزہ نہیں چھوٹتا، یہ پل بھر کے لیے گناہ نہیں کرتا، یہ پل بھر کے لیے غیبت نہیں کرتا، یہ اللہ کے دوری پہ پریشان رہتا ہے اور اللہ کے قرب پہ خوش رہتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، پاؤں میں چپل بھی نہیں تھے، پاؤں میں چپل نہیں تھے، اور خدا کی شان ایک علاقے پہ گزرو، اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ہوتی تھی، ایک جگہ پہنچ گئے جی، پہنچ گئے، کہنے لگے فوج آئی ہے جناب، کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ کا جو ہے وہ باز اڑ گیا ہے، ہم اس کے ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ او بھئی باز، فوج، اس کا باز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہوا کی چیز ہے، وہ تو گیا۔ کہا کہ بس ہم تو نکلے ہیں بادشاہ کے حکم پہ۔ تو اس کے دل میں ایک وسوسہ آیا، تھے اللہ والے، وسوسہ یہ آیا، اتنے بیوقوف ہے یہ کہ بعض ہوا کی چیزیں وہ اڑ گیا اور یہ زمینی بہت ساری فوجیں گھوم رہی ہیں بعض کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دل میں یہ بات آئی کہ اللہ، ایسے بیوقوفوں کو آپ نے بادشاہ بنایا، میں آپ کا فرما بردار بندہ، میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں اور میرے تن پہ کپڑے بھی نہیں، تو خدا کی شان، رات کو سوئے اور خواب آیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے ہم آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں اور اس سے بڑی بادشاہت ملے گی، لیکن ایک مسئلہ ہوگا، پھر وہ مسئلہ یہ ہوگا، اس وقت جو آپ کو ہمارا قرب حاصل ہے وہ قرب ہم لے لیں گے آپ سے، آپ کو جو ہمارے سامنے رونا دھونا نصیب ہے
اور آپ کو جو ہمارے ساتھ تعلق نصیب ہے وہ تعلق ختم ہو جائے گا، پیسے مل جائیں گے۔ یہ اٹھے اور سجدے میں گر گئے، اللہ مجھے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس آپ کی محبت چاہیے۔ تو اس لیے یہ وسوسے اچھوں کے دلوں میں آتے ہیں، ان وسوسوں کا ایک ہی علاج ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اپنے رب سے درخواست کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو چیزیں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں اور شریعت کے خلاف باتیں میرے دل دماغ میں آ رہی ہے، اللہ پاک اس کو ختم کر دے۔ تو یہ تو تھا، اور پھر فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھیے تو صحیح دنیا کے اندر ہم نے کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سیٹ بنائے ہم نے۔ کسی کو ہم نے بنایا جھاڑو دینے والا اور کسی کو ہم نے بنایا کام لینے والا، کوئی سپروائزر ہے تو کوئی مزدور ہے، کوئی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کے ہلکا سا قلم ہلاتا ہے تو لاکھوں روپے لے لیتا ہے، اور کوئی صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک بوریاں 10ویں منزل پہ چڑھاتا ہے، بلاک چڑھاتا ہے، اور اس کو 2000 3000 کی دیہڑی ملتی ہے۔ یہ ہم نے کیا ہے، لیکن آخرت ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون کیسے ہوگا اور کس کی موت کیسے آئے گی، ہمیں پتہ نہیں۔ بظاہر ہم کسی آدمی کو گناہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہماری محفلیں اس کی غیبت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، پل بھر ہمیں اس کے بارے میں 1% بھی اچھا گمان نہیں ہوتا، لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے اور خدا کے ساتھ اس کی کیا دوستی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پہلے میں نزع کی حالت میں جب روح نکلتی ہے تو کسی کو تکلیف میں دیکھتی تو میں یہ کہتی کہ اس کی آخرت اچھی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا گناہگار ہے، جبھی تو موت کی حالت سخت ہے۔ لیکن جب میں نے اللہ کے رسول کی موت کی سختی کو دیکھا تو میرے دل سے یہ وسوسہ ختم ہو گیا۔ ہم کسی کے ظاہر پہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے محلے کے اندر ایک آدمی، ہم نے کبھی اس کو مسجد میں نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے بچے نماز پڑھتے تھے، نہ رمضان میں، کبھی بھی نہیں، اور کام بھی اس کا ایسا تھا کہ وہ گناہ سے بھرا ہوا کام تھا۔ ہمیں کیا پتا اس کی آخرت کیا۔ جمعے کا دن 27واں روزہ اس کی وفات ہوتی ہے، جمعے کے دن اس کا جنازہ ہوتا ہے، میں خود تدفین میں شریک، اور قبرستان ایسا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے صندوق ملتے ہیں، وہاں اپنی زمینی قبر نہیں، لیکن اس شخص کو جو قبر ملی وہ زمین کی قبر ملی۔ اور جب میں نے قبر کو جھانک کے دیکھا اس کے اندر 2 مردوں کی اور گنجائش تھی، اتنی کشادہ قبر، رمضان کا مہینہ، جمعے کا دن، 27واں روزہ۔ اب کیا اس کا اللہ سے تعلق تھا ہمیں کیا پتا، کیا عمل اللہ کو اچھا لگ جائے ہمیں پتا نہیں۔ اس میں ہماری تربیت اس معنی کر کے ہے کہ کسی کے بارے میں اپنے ذہن کو اور اپنی محفلوں کو آباد نہ کرے، معاملہ خدا پہ چھوڑا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے، حتیٰ کہ منافقین نے اللہ کے رسول کا نام، نعوذ باللہ، 10ویں پارے میں، یہ تو کان ہے، بس ان کو تو جو کچھ سنا دو، بس یہ تو کان ہے، یہ تو بس ہر ایک کی سنتے ہیں، اور بس ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور بس ہر ایک کو کہتے ہیں بس تم اچھے آدمی ہو۔ پکا منافق، جس کے بارے میں 100% یقین تھا کہ یہ بس 100% دوزخ میں جائے گا، اور صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں ہم اس کو قتل کر دیں، اس لیے کہ اس کی محفلیں وہ آپ کی نافرمانی سے آباد ہوتی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہم اس کا ظاہر قبول کریں گے اور اس کا اندر خدا کے حوالے کریں گے۔
اگر ہم یہاں لوگوں کو مارنا شروع کر دیں تو دور کسی علاقے میں یہ افواہ پھیلے گی کہ محمد پہلے دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو قریب کرتے ہیں، جب لوگ ان کی ماننے لگتے ہیں تو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس کی وجہ سے مذہب اسلام بدنام۔ اس سب کی سنتے تھے اور معاملات خدا کے حوالے کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ آدمی، وہ شخص جس کی محفلیں آپ کی غیبتوں سے آباد، آپ سواری پہ جا رہے ہیں، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، آپ سواری پہ، سواری کی وجہ سے وہ مٹی اڑی، تو ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، منافق بھی تھے۔ آپ نے سلام کیا، سلام کر کے آپ تھوڑی دیر رکے، آپ نے بات شروع کی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار، اس نے رومال یا چادر جو بھی تھا اس کے پاس، اس نے ناک پہ رکھا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کو، یعنی اچھے الفاظ نہیں، آپ کے پاس اگر آپ کی محفل میں کوئی آئے نا، ان کو تبلیغ کیا کریں۔ ہماری محفلوں میں ہم بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ آ کے تبلیغ شروع کر لیا آپ نے۔ یہ جملہ اس نے کہا، اتنے میں مسلمان غصے میں آ گئے اور کہا تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ اس کے بندے بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ایک لڑائی کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے سب کو ٹھنڈا کیا اور تشریف لے گیا۔ یہ وہ شخص تھا، اس شخص نے اللہ کے رسول پہ، ام المومنین حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا۔ اللہ نے 2 رکوع نازل کر کے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا۔ یہ وہ شخص ہے، پوری زندگی اللہ کے رسول کو ستایا اس نے۔ غزوہ احد میں 1000 مسلمان، جس میں سے 300 یہ لوگ تھے، اور جب احد کے قریب پہنچے تو یہ واپس ہوا، کہنے لگا آپ نے ہمارا مشورہ سنا نہیں، ہمارے بندے یہ گئے، آپ لوگ خود جائیں لڑے۔ مسلمان عین موقع پر مسلمانوں کی مدد چھوڑنا، اس کی محفل اللہ کے رسول کی غیبتوں سے آباد، اور اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ، وہ مخلص، میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے۔ اللہ اکبر، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ بھی عجیب ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط، یہ سڑا ہوا کافر، ایسا سڑا ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ تھوکنے والا، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے گلے میں پندہ ڈالنے والا ایسا آدمی، اور اللہ کے رسول کو برسر محفل گالیاں دینے والا۔ اس کی بیٹی ام کلثوم، وہ مخلصات، پکی مومنہ، ہمارے رب کی تقسیم۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت اپنے لیے ڈرنا چاہیے، نہ معلوم میرے ساتھ کس موقع پہ کیا مسئلہ ہو جائے۔ یہ سب باتیں ہم سب کی تربیت کے لیے۔ اب مخلص، اس کا بیٹا، باپ مرنے کی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میرے والد مر رہے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ آ جائیں، میرے والد کو اپنی قمیص دے دیں، میرے والد کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالیں اور میرے والد کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ ایک دم اٹھ گئے۔ حضرت عمر نے آپ کی وہ جو چادر، اس زمانے میں قمیص نہیں تھی، چادر ہوتی تھی، چادر پکڑ لی۔ اللہ کے رسول نہیں جانتے آپ یہ ہے کون؟ اتنا بڑا بدتمیز، جس نے فلانے دن یہ کہا، فلانے دن یہ کہا، ساری باتیں گنوائی، تو وہ چادر کس کے پکڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے پیچھے دیکھا اور مسکرا کے کہا عمر چھوڑ دو میری چادر۔ عمر نے چادر چھوڑ دی، آپ تشریف لے گئے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ، اور آج بھی جو آپ کے سچے چاہنے والے ہیں وہ دلوں میں بغض نہیں رکھتے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رائے ونڈ کے اندر عشاء کی تعلیم کرنے والے،
اور عشاء کی 10-15 منٹ کتاب پڑھتے تھے، 20 منٹ بات کرتے تھے. ان باتوں میں سے، حضرت کی باتوں میں سے روز ایک بات ہوتی تھی، وہ ہمیں حفظ یاد ہو گئی تھی. ان باتوں میں سے ایک بات کہ تمہارا سر کا کوئی قاتل ہی کیوں نہ ہو، تمہارے دل میں اس کے لیے بھی برے جذبات نہیں ہونے چاہیے. ایک آدمی تمہارے سر کے قتل کے لیے پھر رہا، تم اپنے دل میں اس کے لیے برے جذبات نہیں رکھنا. تمہاری نبی کی یہ تربیت ہے. آپ چلے گئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن میں دیا، آپ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا. اللہ اکبر. آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور آپ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی. اور یہ جملہ آپ کا ہے کہ محمد کا جو امتی ہوگا وہ اپنے خاندانی یا رواجی یا ظاہری چیزوں پہ نہیں چلے گا، اس کی نیت ہمیشہ ہدایت کے پھیلنے کی ہوگی. نکلتے وقت آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا میں اس منافق کے جنازے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس کا قبیلہ ہے خزرج اور بہت بڑا مجمع اس کا چاہنے والا، اور جیسے یہ منافق وہ بھی منافق. میرا دل یہ ہے کہ خزرج کا ایک بہت بڑا مجمع میری اس شرکت کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دیں گے. آپ گئے، سر گود میں رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرائی. جب یہ منظر ان کے قبیلے والوں نے دیکھا تو 1000 کے لگ بھگ خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے آپ کے اس فعل کی وجہ سے. اور آپ کا ایک جملہ یہاں پر بھی ہے اور ایک اور جگہ بھی ہے، لَإِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَإِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ احب الی من قتل 1000 کافرین. ایک آدمی کا مذہب پہ آ جانا، مسلمان ہو جانا، میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے افضل ہے. بندے مسلمان ہو گئے. اوپر سے آیات اتری، نبی آپ نے تو استغفار کیا ہے، آپ اس کے لیے بخشش ہم سے مانگے یا نہ مانگے، ہم تو کبھی بھی اس کی بخشش نہیں کریں گے. ہم اس آدمی کے سلسلے میں آپ کی سفارش بھی نہیں سنیں گے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں. وماتوا وہم کافرون، ان کی موت کفر میں آئی ہے. اور سن لیجئے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. آج کے بعد ان منافقوں میں سے جو بھی مرے گا آپ نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی، اور خبردار آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے بخشش بھی نہیں مانگنی. وجہ اس کی یہ ہے، وہ تو بات کا حکم ہے، لیکن نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی یہ سنت ہے، اپنے دل میں ہر ایک کو جگہ دیا کرو، دل کے اندر سب کے لیے جگہ، اور تمہارا دل دماغ کسی کا ایسا مخالف نہ ہو. اس لیے کہ تمہارے رب کا حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اس لیے کہ جس شخص کے ساتھ تم نے اچھا کیا آج تو تمہارا دشمن ہے، کل وہی تمہارا جگری دوست بنے گا. اور یہ بات یہ کس کو ملتی ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ والی خصلت تو اللہ کے دین پر جمنے والوں کو ملتی ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ والی خصلت کس کو ملتی ہے؟ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں. نصیب والوں کے دل بڑے ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے دل میں ہر ایک کو جگہ دیتے ہیں. تو ہم سب یہ نیت کریں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ دنیا یہ تو فانی ہے، اور جتنا آدمی میل کچیل رکھے گا ادھر، جتنا رکھے گا، یعنی ایسا بدبخت ہے شیطان، جہاں سے خیر مل رہی ہوتی ہے اسی کے بارے میں دل میں وسوسے آتے۔ استاد ہے اس کے بارے میں وسوسے آ گئے، بزرگ ہے اس کے بارے میں یعنی جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کے بارے میں بھی وسوسے، نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں باتیں۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن یہ بزرگ ہمارا گریبان پکڑیں گے، اور اگر انہوں نے ہم سے کوئی مطالبہ کیا ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنا دل ہر ایک کے لیے صاف رکھنا، اور اللہ سے درخواست کرنا کہ یا اللہ یہ دل ایسا صاف کر دیجئے آپ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی میل کچیل اس کے اندر باقی نہ رہے۔ اسی وجہ سے حکم ہے اپنے دل کو ذاکر بناؤ، اس دل پہ محنت کرو تاکہ یہ دل تمہارا اللہ کا نام لیتا رہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔